فلسطین کے ایک چھوٹے سے علاقے میں بہت ہی نیک جوڑا رہتا تھا۔ مرد کا نام تھا زکریا، وہ خدا کے گھر یعنی ہیکل میں خدمت کرتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام تھا الیشبا، جو ہارون کے خاندان سے تھی۔ دونوں بہت نیک اور راست باز تھے۔ وہ خدا سے بہت محبت کرتے اور اس کی فرما برداری کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک دکھ تھا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ الیشبا بانجھ تھی اور وہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ اکثر خدا سے فریاد کرتے، اسی امید میں سال گزرتے گئے۔ ایک دن زکریا اپنی باری کے مطابق ہیکل میں بخور جلا رہا تھا اور لوگ باہر دعا کر رہے تھے۔ ہیکل کے اندر مقدس جگہ میں صرف زکریا موجود تھا کہ اچانک ایک روشنی چمکی اور خدا کا فرشتہ اس کی دائیں طرف کھڑا نظر آیا۔ زکریا فرشتے کو دیکھ کر ڈر گیا۔ فرشتے نے کہا، ڈرو نہیں، تمہاری دعا سن لی گئی ہے۔ تمہاری بیوی الیشبا کے بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام یوحنا رکھنا۔ فرشتے نے مزید کہا کہ وہ ماں کے پیٹ سے ہی پاک روح سے معمور ہوگا۔ وہ بہت سے لوگوں کو خدا کی طرف واپس لائے گا۔ وہ مسیح کی آمد کی راہ تیار کرے گا۔ زکریا حیران ہو گیا کہ ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے اسے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں، خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں۔ تم نے میری بات پر یقین نہیں کیا، اس لیے بچہ پیدا ہونے تک تم بول نہیں سکو گے۔ ادھر لوگ باہر انتظار کر رہے تھے کہ زکریا کو اندر دیر کیوں ہو گئی ہے۔ جب زکریا باہر آیا تو کچھ بھی بول نہ سکا۔ سب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے اندر کوئی آسمانی منظر دیکھا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد الیشبا واقعی حاملہ ہو گئی اور 6 مہینے تک خاموش رہی اور خدا کا شکر ادا کرتی رہی کہ خدا نے اس کی رسوائی دور کی۔ 6 مہینے بعد مریم الیشبا کے گھر آئی۔ جیسے ہی الیشبا نے مریم کے سلام کی آواز سنی تو اس کے پیٹ میں موجود بچہ پاک روح سے بھر گیا اور اچھلنے لگا، اور الیشبا بلند آواز سے بولی، تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے پیٹ کا پھل مبارک۔ جب وقت پورا ہو گیا تو الیشبا کے بیٹا پیدا ہوا۔ سب پڑوسی اکٹھے ہو کر اس بچے کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنے لگے، لیکن الیشبا نے کہا، نہیں، اس کا نام یوحنا ہوگا۔ سب لوگ حیران ہو گئے کیونکہ خاندان میں کوئی بھی مرد اس نام کا نہیں تھا۔ پھر زکریا سے پوچھا گیا۔ زکریا نے تختی منگوائی اور اس بچے کا نام یوحنا لکھا۔ جیسے ہی اس نے تختی پر یوحنا لکھا، اسی لمحے اس کی زبان کھل گئی اور وہ بلند آواز سے خدا کی تعریف کرنے لگا اور روحانی طور پر مضبوط ہو گیا۔